اچھی طرح سمجھ لو، شریعت کا علم فرض حد تک جسے حاصل ہے وہی پیر کہلا سکتا ہے اور وہی ولی بن سکتا ہے۔ آپ نے جاہلوں کو پیر سمجھ لیا، توبہ کرو اس نظریے سے، چھوڑو اس غلط عقیدے کو۔ آپ نے جاہلوں کو ولی مان لیا، توبہ کرو اس غلط نظریے اور اس غلط عقیدے کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ آپ فردا بقیامت اللہ کے مواخذے سے بچ نہ پائیں۔ بہت پیر کون ہے؟ یہ علم دین سے آراستہ آدمی ہی جان سکتا ہے، پہچان سکتا ہے۔ صحیح العقیدہ سنی علماء کرام جسے کہیں کہ بھئی یہ واقعی پیر ہے، وہ پیر ہے۔ اور وہ پیر کون ہوگا؟ جو علم ظاہر سے بھی آراستہ ہوگا، علم باطن سے بھی آراستہ ہوگا۔ ضرورت کی حد تک علم ظاہر اسے حاصل ہوگا۔ اسے وضو کے مسائل نہیں معلوم، وضو میں کتنے فرض ہیں معلوم نہیں، نماز کے مسائل نہیں معلوم، نماز میں کتنے فرض ہیں نہیں معلوم، نماز میں واجبات کتنے ہیں نہیں معلوم، نکاح کر رکھا ہے اس نے، طلاق کے مسائل نہیں معلوم، اسے نکاح کے مسائل نہیں معلوم، مہر کیا ہوتا ہے نہیں معلوم، حلالہ کسے کہتے ہیں نہیں معلوم، طلاق رجعی کسے کہتے ہیں معلوم نہیں، طلاق بائن کسے کہتے ہیں نہیں معلوم، روزے کے مسائل نہیں معلوم، لاک ڈاؤن میں عید کی نماز گھروں میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے نہیں معلوم، اسے کچھ بھی نہیں معلوم، اس دیوانے کو آپ نے پیر مان لیا۔ صوفیہ فرماتے ہیں، پیران طریقت فرماتے ہیں کہ جاہل پیر شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے، جاہل پیر شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے۔ آپ عالم ہوتے ہوئے کسی جاہل کے ہاتھ پر آپ مرید ہوئے ہیں تو اس سے بڑا اور کیا المیہ ہو سکتا ہے؟ آپ عالم ہوتے ہوئے کسی جاہل کو پروموٹ کر رہے ہیں، اسے پیر بتا رہے ہیں، اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ عالم تو ہے لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کا کے کام پر مامور۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، شریعت سے جس کا کوئی تعلق نہیں، علم شرع سے جو بہت دور ہے، جس کے عمل میں ہزاروں کوتاہیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو، آپ عالم ہیں، اس کے باوجود آپ ایک جاہل کو پیر مان رہے ہیں، رہبر مان رہے ہیں، اس کی دستبوسی کر رہے ہیں، قدم بوسی کر رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے ورلڈ وائڈ پیر طریقت مانا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت ہے، دین ہے، یہ کسی کی جائیداد نہیں ہے، یہ دین ہے۔ دین کو دین کی حیثیت سے سمجھنا چاہیے، بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے ان باتوں کو۔ عرض کر رہا تھا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، چند دنیاوی مفادات کی بھینٹ نہ چڑھاؤ، اپنی آخرت کی کامیابیوں کو دو روزہ زندگی ہے، ختم ہو جائے گی۔ جاہلوں کو، مسخروں کو، دنیا داروں کو، زر پرستوں کو، شہرت پرستوں کو نہ پیر بناؤ، نہ انہیں پیر مشہور کرو، نہ ان کی ترقی بحیثیت پیر کے چاہو۔ خیر بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ میں کسی اپنے ذاتی مفاد کے تحت نہیں کہہ رہا ہوں، کہنا میری ذمہ داری ہے، کہنا میری ذمہ داری ہے۔ جسے عقائد اہل سنت کیا ہے نہیں معلوم، جسے مبادیات کا علم نہیں ہے، بنیادی باتیں جنہیں بیسک باتیں، بیسک علم، بنیادی علم، ضروری علوم، فرض علوم سے جو ناواقف ہے، وہ دوسروں کی کیا رہبری کرے گا؟ وہ خود گمراہ ہے، وہ خود جاہل ہے، دوسروں کی کیا رہبری کر سکتا ہے؟ تو عرض کر رہا تھا کہ جو پیر ہوتا ہے اسے ضرورت کی حد تک علم شرع حاصل ہوتا ہے، پیر ہی نہیں، ضرورت کی حد تک علم شرع تو ہر مسلمان کو حاصل کرنا فرض ہے۔
ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جس حد تک علم شرع حاصل کرنا فرض ہے وہ علم شرع اس حد تک وہ علم شرع حاصل کرے. جس پر نماز فرض ہے اس پر نماز کے مسائل جو فرض ہیں انہیں حاصل کرنا فرض ہے. جو واجب ہیں مسائل نماز کے انہیں حاصل کرنا اس پر واجب ہے. تو جس پر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ کے فرض علوم جو ہیں وہ حاصل کرنا اس پر فرض ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو جسے علم سے دور کا بھی واسطہ نہیں، نماز میں کیا کوتاہیاں ہو رہی ہیں اسے معلوم نہیں، نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں مکروہ تحریمی امور کا ارتکاب کر رہا ہے اور نماز پڑھ کے رخصت ہو جا رہا ہے. 10 سال سے ایسی نماز پڑھ رہا ہے، فرائض نماز کا علم نہیں، شرائط نماز کا علم نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہے مگر تو یہ نمازی ہے اللہ کی نظر میں. تو بندگان خدا علم ظاہر حاصل کرنا، علم ظاہر کی تبلیغ. اگر تم مولوی ہو عالم ہو، بہت سے ایسے بھی مولوی ہیں کہ برائے نام مولوی ہیں، سند تو دے دی ہے، دینے والا جواب دے گا اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں. اس نے سند تو دے دی ہے لیکن جسے سند اس نے دی ہے وہ عالم نہیں ہے. عالم کا پٹم رکھتا ہے، لیکن عالم کا دین کے سٹم کیا ہیں. تو خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام علم شرع کے حامل ہیں، شریعت کا علم رکھنے والے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام علم طریقت کے رکھنے والے ہیں. اب آپ بتائیں کہ افضل کون ہے، مفضول کون ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہیں اور پیغمبر ہیں خضر علیہ السلام بھی. افضل کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں. موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں. تو علم ظاہر کو حاصل کر کے علم ظاہر پر عمل کرنے والا افضل ہوتا ہے. اچھی طرح یاد رکھیں کہ میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اگر کسی کو میری ان باتوں سے اختلاف ہے تو مجھ سے پوچھیں. ذمہ داری سے بول رہا ہوں. علم شرع، علم طریقت، علم حقیقت، علم معرفت سے افضل ہے، اعلیٰ ہے. علم شرع حاصل کرنا فرض ہے، علم طریقت، علم حقیقت، علم معرفت حاصل کرنا، علم شرع حاصل کرنا فرض ہے. علم طریقت، علم حقیقت، علم معرفت حاصل کرنا فرض نہیں ہے. جو فرض ہوگا وہ افضل ہوگا. سبحان اللہ. جو مستحب ہوگا، علم طریقت، علم حقیقت، علم معرفت حاصل کرنا مستحب، نفل ہے. تو نفل جو ہے وہ مفضول ہوتا ہے اور فاضل فرض ہوتا ہے. فاضل کو افضل بھی کہتے ہیں. افضل فرض ہوتا ہے، مفضول ہوتا ہے کون؟ نفل اور مستحب. یہ اچھی طرح یاد رکھیں. اب کوئی آدمی ہے جسے علم شرع بھی حاصل ہے، علم طریقت، علم حقیقت، علم معرفت بھی حاصل ہے. تو اب علم شرع کا عالم ہونے کی جو حیثیت اس کی ہے وہ حیثیت افضل ہوگی، اور علم طریقت، علم حقیقت، علم معرفت حاصل کرنے اور علم طریقت، علم حقیقت، علم معرفت کا عالم ہونے کی جو حیثیت اس کی ہے وہ حیثیت مفضول ہوگی. یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھیں. آج کل کے جاہل پیر، آج کل کے زرپرست پیر، سب پیر آج بھی برے نہیں ہیں. پیارے سے پیارے پیر بھی ہیں، اچھے سے اچھے پیرانے طریقت بھی ہیں. میں جن کی خاک پا ہوں، سبحان اللہ، میں جن کا غلام ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں جن کی زیارت کرنے کو زندگی کا سب سے حسین کام سمجھتا ہوں، بہت حسین کام سمجھتا ہوں. اچھے پیر بھی ہیں، دنیا خالی نہیں ہے. سیما کب ہے دنیا اہل وفا سے خالی، اب بھی وفا ہے باقی لیکن کسی میں. میں سچے مولوی، اچھے مولویوں کا غلام ہوں. میں سچے مولویوں، اچھے مولویوں کا خادم ہوں، غلام ہوں، نام لیوا ہوں.
ان کی دعاؤں کا محتاج ہوں، تو جھوٹے پیروں کا دشمن ہوں۔ وہ دشمنی برابر رہے گی میری جاری ان کے ساتھ جب تک کہ وہ سدھر نہ